بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں عارفہ ریاض اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا آج کا عنوان ہے نظریہ پاکستان۔ بچوں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان سبق نظریہ پاکستان کے مصنف ہیں۔ وہ جبل پور ہندوستان میں 1912 میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ کالج سے ایم اے اور ناگپور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ڈی لیٹ کی ڈگریاں حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے عالم، محقق و مصنف، ماہر لسانیات اور ماہر تعلیم تھے۔ آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کی علمی اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغے، ایوارڈ اور سپاس نامے عطا کی۔ آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بچوں، سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نظریہ کیا ہے۔ وہ مسئلہ جس میں نظر و فکر سے کام لیا جائے، یا دوسرے الفاظ میں نظریہ کسی چیز کی اساس اور اس سے متعلق ہر قسم کے معاملات کے بارے میں ایک خاص نظام فکر کو کہتے ہیں۔ اسی فکری نظام کی روشنی میں کسی معاشرے کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ گویا کسی معاشرے کے تمام تر معاملات کو حل کرنے کے لیے خاص فکری اور تہذیبی نظام کو نظریہ کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ بچوں، نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل و دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی کے بغیر نظریہ پاکستان کا فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا۔ بچوں، اب ہم سبق میں موجود چند مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ رواداری، لحاظ، شیوا، طریقہ، باہمی نفاق، آپس کے جھگڑے، انتشار، افراتفری، مستحکم، مضبوط، غلبہ، تسلط، تشکیل، بنانا، کفر و الحاد، دین حق سے پھر جانے والا، اقلیت، کم تعداد، قیاس، خیال، شدی۔ بچوں، یہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کی ایک تحریک تھی جو کہ ہندوستان میں شروع کی گئی تھی۔ ذک پہنچانا، نقصان پہنچانا۔ اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ بچوں، برصغیر پاک و ہند میں مسلمان امت نے ہمیشہ مروت لحاظ کو اپنا طریقہ بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی رواداری کی بدولت مسلمان فتنے اور بدعت کی لپیٹ میں آ گئے۔ قوم کے ملی تشخص کو خطرے میں دیکھ کر قوم کے رہنماؤں نے کفر کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے اپنی کمر کس لی۔ ان مصلحین اور مبلغین کی کوششوں نے ہی مختلف روپ دھار کر بالآخر نظریہ پاکستان کا تصور پیش کیا، جو در حقیقت قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ بچوں، مسلمانوں کی وسیع القلبی کی وجہ سے پاک و ہند میں مشرکانہ رسم و رواج کو مذہبی زندگی پر اثر ڈالنے کا موقع ملا، اور ان رسم و رواج کا اثر وہاں کے لوگوں کی معاشرتی، سماجی اور اخلاقی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کر گیا۔ اکبر بادشاہ کے دور میں بدعت اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں حضرت مجدد الف ثانی نے اسلام کی سربلندی کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا اور مسلمانوں کے وقار کو پھر سے بحال کیا۔ بچوں، یہ اکبر بادشاہ کی تصویر ہے۔ اب آگے آتے ہیں۔ لیکن برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا عروج اب خطرے میں تھا، اور دن بدن حالات خراب سے خراب تر ہو رہے تھے۔ انگریز تجارت کے بہانے ہندوستان میں داخل ہوئے، اور انہوں نے جلد ہی بھانپ لیا کہ مسلمان حکمران عیش و عشرت میں مبتلا ہیں اور اندرونی سازشوں کا شکار بھی ہیں۔ انہوں نے سیاست میں دخل اندازی کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں سے نجات دلانے کے لیے میسور کے سلطان حیدر
ٹیپو سلطان نے کئی کوششیں کی اور جام شہادت نوش کیا، لیکن جاتے جاتے انہوں نے تحریک آزادی کی شمع روشن کر دی۔ بچوں، یہ آپ کے سامنے اس وقت ٹیپو سلطان اور سلطان حیدر کی تصاویر موجود ہیں۔ بچوں، شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی یہ بزرگان دین گزرے ہیں۔ انہوں نے دین میں اصلاح کی کوششوں کو تیز کیا اور مسلمانوں میں آزادی کی روح پھونکی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی رونما ہوئی، لیکن اس میں مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے ظلم و ستم اور ناانصافیوں کی انتہا کر دی۔ ایسے میں ایک مرد مومن اٹھا اور اس نے مسلمانوں کے حقوق کو مکمل طور پر پامال ہونے سے بچا لیا۔ وہ مرد مومن سر سید احمد خان تھے۔ بچوں، یہ اس وقت آپ کے سامنے سر سید احمد خان کی تصویر موجود ہے۔ بچوں، ہندوؤں کی سازشوں نے بھی مسلمانوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا۔ ان کی جماعت کانگریس کے مقابلے میں مسلمانوں نے بھی ایک جماعت بنائی، اس کا نام مسلم لیگ تھا۔ مسلم لیگ کے قیام کے تھوڑے ہی عرصے بعد پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اس کے ٹکڑے نہیں کریں گے، لیکن فتح کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ توڑا اور ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمانوں نے تحریک خلافت کا آغاز کیا، لیکن اسی زمانے میں ہندو مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی تحریک کا آغاز کر چکے تھے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سنگٹن تحریک بھی شروع کی تھی۔ بچوں، 1928 میں نہرو رپورٹ کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ہندوؤں نے اس رپورٹ میں مسلمانوں کی علیحدہ نمائندگی کے اصول کو، جو کہ وہ 12 سال پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے، اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ سن 1930 میں علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا۔ 23 مارچ سن 1940 کو مسلم لیگ کی انتھک کوششوں کے باعث قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جس میں مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا اور یہی نظریہ پاکستان ہے۔ بچوں، اسلام میں قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا، جہاں وہ اسلام کی روایات اور اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کی محنت اور اللہ کی مہربانی سے 14 اگست سن 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ اللہ کے فضل سے دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو چکی ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی نظریہ پاکستان سے مشروط ہے۔ بچوں، اگر ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نہ صرف اسلام کو اپنے دلوں میں بسانا ہوگا، بلکہ ملک میں اسلامی شریعت کا نفاذ بھی ممکن بنانا ہوگا۔ آخر میں ایک شعر اس حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔